الرحمن الرحیم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ سمجھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو ہے جتنے بھی کفار و مشرکین تھے، قریش عرب تھے، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے یہودی سے اور عیسائی سے یہ دونوں سے بحث کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو اب جو کوئی نبی آئے گا تو اس نبی پر ہم جو ہے بالکل ایمان لائیں گے اور ان کی باتوں کو جو ہے ایک ایک باتوں کو مانیں گے اور ان کے کہنے کے مطابق جو ہم زندگی گزاریں گے، اور قسمیں کھاتے تھے۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ کفار و مشرکین جو ہے اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے بہت قسمیں کھاتے تھے کہ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، کہ اگر کوئی میرے درمیان کوئی پیغمبر ڈرانے والا آ گیا تو ہم جو ہے ہر امت سے سب سے زیادہ جو ہے ان کی باتوں کو مانیں گے اور ان سے زیادہ ہم ہدایت پر ہوں گے، یہ دعویٰ کرتے تھے۔ جیسے کہ اگر کوئی کام کیجئے تو سب لوگوں سے رائے پوچھیے تو ہاں انشاءاللہ ہم تیار ہیں، لیکن جب وہ کام شروع کیجئے گا تو سب سے پہلے وہی پیچھے ہٹیں گے جو پہلے بولے تھے۔ ہوتا ہے خاص طور سے دین کے کام میں، ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا تو یہ کفار و مشرکین بھی یہی کہتے تھے۔ جب اللہ کے نبی آئے تو اس کے بعد دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے کہ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان جو ہے نبی بنا کے اللہ نے ان کو بھیجا تو ان لوگوں کے اندر کوئی ترقی نہیں ہوئی سوائے اس کے انہوں نے جو ہے اپنے قول سے، اپنے فعل سے جو ہے یعنی کہ ہدایت کی باتوں سے بھاگنے لگے، یعنی اللہ کے نبی کی باتوں کو نہیں مانتے تھے اور نہ مانتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی کو گالی دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے کہ دیکھو اللہ نے اسی کو نبی بنا کے بھیجا ہے اور کوئی اللہ کو نہیں ملا تھا، اللہ نے ان کو کیسے نبی بنا دیا، تو غریب خاندان کا ہے، غریب گھر سے تعلق اس کا ہے۔ تو یہ ساری باتیں لوگ جو ہے طعنہ دیتے تھے اور ان کے مخالف ہو گئے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس عرب کے اندر جو ہے یہ دین والا کام نہ ہو، یہ لوگ چاہتے تھے۔ اب آگے فرمایا کہ استکباراً فی الارض، اور ان لوگوں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جو نہیں مانا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اس زمین کے اوپر اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، گھمنڈ میں آ کے، تکبر میں آ کے کہتا تھا کہ اس سرزمین کے مالک تو ہم ہی ہیں، ہم جو ہے قریش مکہ ہیں، ہم جو ہے سردار لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، زمیندار لوگ ہیں، تو ہم تمہاری بات کیسے مانیں؟ تو اس مال و دولت کی وجہ سے یہ لوگ جو اپنی زمین کی وجہ سے یہ لوگ گھمنڈ میں آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانا۔ اور وَمَكَرَ السَّيِّئَ، اور نہ مانتے ہوئے یہ بھی کیا کہ ان کے اگینسٹ جو ہے، اس کے خلاف جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے گندی گندی چالیں چلنے لگے، ان کے دین کو، اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ لوگ ہر جگہ پہ ہر وقت کوشش میں لگے رہتے تھے کہ اللہ کے نبی کو، محمد کو کیسے تکلیف پہنچایا جائے، اس کے پیچھے لگ گئے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو شخص بھی دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ کام کرتا ہے، یعنی کوئی چال چلتا ہے، کوئی گیم کھیلتا ہے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے کہ اس کے مال میں، اس کے جو ہے گھر کے اندر کچھ جو ہے خرابی ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی بھی کام ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ إِلَّا بِأَهْلِهِ، تو الٹا اسی کے اوپر آتا ہے۔ آپ اگر کسی کے بارے میں غلط سوچیے گا تو سب سے پہلے آپ کے اوپر ہی وبال آئے گا۔ اگر آپ کسی کے بارے میں جو ہے ایسا سوچتے ہیں کہ اس کے مال میں، اس کے جو ہے بزنس میں، کاروبار میں جو ہے گھٹا ہو، نقصان ہو جائے، اس کا جو ہے بزنس ٹھپ ہو جائے، تو سب سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ نقصان پہنچائے۔ اس سے ہم لوگ کو بچنا ہوگا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ کسی کے بارے میں کوئی غلط چال چلتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس کامیاب ہونے کی وجہ سے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے ان کو جو ہے معاف کر دیا، نہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے حساب لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جو آخرت میں سزا دیں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، اب یہ لوگ جو ہے کس دستور کے انتظار میں ہے
کہ جس دستور کے اوپر جو ہے اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے تمام لوگ اسی پر عمل کرتے آئے ہیں۔ یعنی کہ اب جو ہے ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے میرے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے ہم نے کسی کو اجازت دیا ہو، کسی کو بھی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کے سامنے جو ہے عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کریں۔ جتنے بھی نبی آئے سب نبیوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے یہ سوچتے ہیں کفار مشرکین کہ جو ہے اللہ کے نبی جو آئے ہیں ہم ان کی بات نہیں مانیں گے اور جو ہے ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں گے، ہم جو ہے جو 60 خدا ہیں یا 360 بت ہے ان کی پوجا کریں گے، ان کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو یاد رکھو کہ اللہ کے دستور میں اللہ نے جو قانون ایک مرتبہ بنا دیا ہے اس میں تم کبھی بھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، ہے کہ نہیں؟ اللہ نے جو قرآن کے اندر نازل کر دیا ہے وہ فکس ہے، اس میں ہم جو ہے کوئی مجبوری یا آگے پیچھے کر کے کسی کے سامنے رو کے جو ہے فتویٰ لے کے یا کچھ اس طرح کی باتیں ہوں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ایک مطلب قرآن نے بیان کر دیا کہ بھائی جو ہے فلاں جانور جو ہے اس کا گوشت کھانا حلال ہے تو ہم کھا سکتے ہیں۔ اللہ نے منع کر دیا کہ بھائی فلاں جانور جو ہے وہ حرام ہے، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں تو ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ اللہ نے ایک دستور بنا دیا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ کفار مشرکین کے سامنے کہ اللہ نے جو دستور جو قانون بنا دیا ہے ایک مرتبہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور اللہ نے جو دستور بنایا ہے اس میں تم کبھی جو ہے پلٹاؤ یا آگے پیچھے نہیں ہو پائے گا۔ یعنی کہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ جو کچھ ایسے مسئلے ہیں جس کو آگے پیچھے کر کے ہم سیٹ کر لیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جو قانون اللہ نے بنا دیا ہے وہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے قانون چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سمجھیے کہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے قیامت تک کے لیے۔ اس بیچ میں اگر کوئی نبی کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم فوراً کہیں کہ یہ جھوٹا ہے، ہم سے کہیں گے قرآن نے صاف صاف کہا ہے کہ جو ہے اللہ کے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، تو ہم فوراً انکار کریں کہ نہیں تم کیسے نبی بن گئے۔ اللہ نے صاف صاف کہا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اولم یسیروا فی الارض، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لوگ زمین کے اوپر چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ تاکہ یہ لوگ دیکھتا کہ جو ہے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور جتنے بھی اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا انجام کیا۔ تو یہاں سے جو ہے شام ہے، فلسطین ہے، یہ سارے جو ملک ہے جہاں پر انبیاء کا زیادہ آنا ہوا ہے اس سرزمین کی طرف مخاطب ہے کہ ان لوگوں سے کہیے کہ یہ لوگ اس زمین پہ جا کے گھومیں، دیکھیں آج بھی وہی بلڈنگ وہی گھر سب موجود ہے، اور دیکھیں کہ اللہ نے ان لوگوں کو کیسے ہلاک و برباد کیا، ان کے اوپر کیسا عذاب لایا۔ تو ہم لوگوں کو ایک سمجھے کہ نصیحت بھی کر رہے ہیں اور کفار و مشرکین سے جو ہے خاص طور سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہیے کہ زمین کے اوپر چلے پھرے گھومے دیکھے کہ اللہ نے پہلے کے لوگوں کو کس طرح ہلاک و برباد کیا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اب جب یہ بات ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ سامنے والے کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہو سکتا ہو کہ پہلے کے لوگ کمزور تھے، زمین کے اعتبار سے بھی، پیسے کے اعتبار سے بھی، کھانے پینے کے اعتبار سے بھی گھر نہیں تھا۔ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، حالانکہ تم سے زیادہ وہ طاقتور تھے وہ لوگ، حالانکہ تم سے زیادہ مالدار لوگ تھے، حالانکہ تم سے اچھا ان لوگوں کا گھر تھا، فیملی بہت جو ہے لمبی فیملی ہوتی تھی، ان کی عمریں جو ہے بہت زیادہ لمبی عمریں ہوتی تھی۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے تو ہم لوگوں سے زیادہ کیا تھے، بہت طاقتور تھے وہ لوگ، اس کے باوجود بھی اللہ نے ان لوگوں کو جو ہے چند منٹ میں ہلاک و برباد کر دیا سب کو ایک ساتھ۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور اس آسمانوں اور زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی بھی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کسی چیز کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، یعنی اس کو عاجز نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی سرزمین کے اوپر جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں تکلیف پہنچائے، نہیں۔ اسی کو قرآن نے دوسری جگہ بھی کہا ہے کہ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم کسی بندے پر جو ہے ظلم نہیں کرتے ہیں بلکہ بندہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔
ہے کہ نہیں؟ ایک انسان کو بار بار بتلایا جا رہا ہو کہ بھائی سامنے جو ہے گڈھا ہے، اس کے باوجود کہتا ہے نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ اب اگر وہ جائے گا تو کس کا نقصان ہوگا؟ اسی کا نقصان ہوگا۔ تو یہاں پر کون ظلم کیا؟ اپنے اوپر لوگوں نے ظلم کیا۔ تو قرآن یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو زبردستی ہم تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی مصیبت جلدی ہم نہیں بھیجتے بغیر کسی وجہ سے۔ اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس گناہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم کو مصیبت دے رہا ہے، اور مصیبت اس لیے دے رہا ہے کہ آپ اس پر صبر کریں۔ آپ اگر صبر کریں گے تو ہو سکتا ہے دنیا کے اندر آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب اگر دنیا کے اندر گناہ معاف ہو جاتا ہے تو آخرت میں آپ کو کوئی عذاب نہیں مل سکتا ہے۔ تو اس سے اچھا کہ انسان دنیا کے اندر ہی گناہ کاٹ لے۔ آخرت کے عذاب تو بہت بھاری ہے، بہت سخت ہے، وہاں کے عذاب تو ہم سہ نہیں سکتے۔ سہنے تو دور کی بات، وہاں کے عذاب کے بارے میں اگر قرآن سنیں اور بتلانے لگے لوگ ڈر جائیں گے۔ تو اس سے اچھا کہ انسان دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جو مصیبتیں بھیج رہے ہیں اس پہ صبر کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اس کے ذریعے سے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ انہو بے شک اللہ تعالیٰ کان علیما قدیرا، صاحب علم ہے اور قدرت کا مالک بھی ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اس سرزمین کے اوپر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کو اپنی گرفت میں لے لے، اس کو عذاب دے دے، اس کے اوپر اس کو ہلاک و برباد کر دے، تو اس سرزمین کے اوپر جو ہے بہت کم لوگ نظر آئیں گے آپ کو۔ یہ کہنے کا مطلب ہے اگر سمجھ جتنے بھی کفار و مشرکین دنیا کے اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہم ایک سمجھے کہ ایک مقررہ وقت تک اس کو مہلت دے رہے ہیں، ایک متعین وقت تک جو ہے ایک مہلت دے رہے ہیں، اور متعین وقت کیا ہے؟ وہ ہے قیامت کا دن۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، گناہ کرتے رہو۔ اور فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ایک متعین وقت آ جائے گا تو فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود دیکھ لیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو سزا دے دیں گے۔ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اگر غلط کر رہا ہے تو اس کو ہم منع کر سکتے ہیں، لیکن منع کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سر کو کیوں کھپائیں؟ ہماری جو ذمہ داری وہ کیا ہے؟ لوگوں کو منع کرنا، بتلانا کہ بھائی آپ جس طرف جا رہے ہیں وہ غلط راستہ ہے، اگر آگے جائیے گا تو گڈھا ہے، گر جائیے گا آپ۔ تو اس کو کیا کرنا، ان کو ہمارا کام کیا ہے؟ بتلانا ہے، باقی اللہ تعالیٰ ان کو خود دیکھ لیں گے۔ جی، تو ان سارے آدھے صفحے کے اندر اللہ تعالیٰ سمجھیے کہ بہت ہی اہم بات بتلا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس دنیا کے اندر جب موقع ملے، جو کچھ بھی جب سمجھ میں آئے، کوئی کسی چیز کی ضرورت ہو، جب بھی کوئی انسان سمجھائے تو ہمیں فوراً سمجھ لینا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس پہ عمل کریں، ہے کہ نہیں؟ عمل جو ہے بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں یہ کہیں گے دیکھیے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں تو آپس میں معاملات جو ہے بہت ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک بھائی ہے، سمجھیے کہ بھائی ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو ہلکا سا اونچ نیچ ہوتے رہتا ہے۔ اس اونچ نیچ کی وجہ سے اگر ہم بات کرنا بند کر دیں کسی سے، جیسے کہ مان لیجیے اگر ہمارے سیکرٹری صاحب کچھ ہم کو بول دیے یا ہم ہی ان کو کچھ بول دیے، اب اس بیس پہ اگر ہم ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں، تو میری تو نماز نہیں ہوگی۔ اب میری نماز نہیں ہوگی تو آپ کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اور دوسرا انسان اپنے بیٹا سے یا اپنے بھائی سے ناراض رہتا ہے، بات نہیں کرتا ہے، تو آپ کا ایک بھی اعمال جو ہے قبول نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر سبحان اللہ بھی کہتے ہیں وہ بھی اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے بھائی سے پہلے ناراض ہیں، پہلے ان سے بات تو کیجئے، ان سے سلام کلام تو کیجئے، ان سے اپنے دل کو ملائیے، دل کو صاف رکھیے، یہ بہت اہم ہے۔ نماز تو ہے، فرض ہے، ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، لیکن جو حدیث میں زیادہ تر یہ آتا ہے کہ اپنے دلوں کو لوگوں کی نفرتوں سے، حسد سے، کینہ کپٹ سے، ان چیزوں سے ہم کو دلوں کو پاک صاف رکھنا ہوگا، تب آپ کا دل، ہمارا دل نماز میں لگے گا۔ آج نماز میں جو دل نہیں لگ رہا ہے، پھٹ پھٹ جو بھاگ رہے ہیں، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ لوگ آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ بھائی ہے، معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، محلے کے اندر رہ رہے ہیں، جو ہے گھر کے بازو میں رہ رہے ہیں، بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ تو اونچ نیچ تو ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتی ہے، گھر کے اندر بھی میاں بیوی سے ہوتی ہے، تو کیا مطلب لوگ بات نہ کریں بیوی سے؟ تو ہوتے رہتا ہے۔ معاف کرنا ہی اصل جو ہے سمجھیے کہ اہم ہے۔ معاف اگر کیجیے گا تو آپ کا دل جو ہے ہلکا ہو جائے گا، آپ کا دل جو ہے سمجھیے کہ ایسا لگے کہ بالکل فری ہے۔
تو ہم لوگ بھی کوشش کریں کہ معاف کرنے کی کوشش کریں. کیا ہے؟ معاف کریں. اور لوگوں سے جس سے بھی آپ بات نہیں کر رہے ہیں سلام کر لیجیے. کیا ہے سلام کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ السلام علیکم. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی